بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم محمد مبشر اعجاز قادری اشرفی۔ آج آپ کے سامنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کیرا۔ اس کو طب یونانی میں ہم نزلہ ہار کہتے ہیں اور جدید سائنسز میں اس کو پوسٹ نیزل ڈرپ کہتے ہیں۔ اس کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا علاج طب یونانی میں ہربل میڈیسن سے کیسے ممکن ہے اور کس طرح وہ کام کرتا ہے اور کس طرح وہ حقیقی علاج ہے، ہم اس پہ انشاءاللہ آپ کو تمام تر معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، جب بھی کوئی شخص کیرا میں مبتلا پایا جاتا ہے تو وہ تمام کے تمام ایک ہی شکایت کرتے ہیں کہ لگاتار ہمارے گلے میں کچھ نہ کچھ گر رہا ہے۔ ان کو بار بار اپنے گلے کو اس انداز میں صاف کرنے کی حاجت رہتی ہے۔ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ گلے میں انتہائی سخت لیسدار بلغم پھنس جاتی ہے، جس کو بار بار نکالنے سے بھی وہ نہیں نکل پاتی اور گلے میں سوزش اور درد رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ آتے ہیں ہم اس کے اسباب کی طرف۔ اسباب جاننے سے پہلے ہمیں اپنے ناک کی میوکس میمبرین اور میوکس گلینڈز کے نارمل حالت میں فنکشن کو جاننا بہت ضروری ہے۔ جب ہم صحت مند حالت میں ہوتے ہیں تو ہمارے ناک میں موجود میوکس میمبرین اور میوکس گلینڈ جو ہیں وہ ایک رطوبت پیدا کرتے ہیں، جس رطوبت کا کام کسی بھی وائرل پیراسائٹ، کسی بھی بیکٹیریل پیراسائٹ یا پھر الرجن کو کل کرنا ہے۔ جب بھی کوئی وائرل پیراسائٹ ہمارے ناک میں داخل ہو جاتا ہے، جو کہ ایک عام کوڈ ہے، تو اس کو یہی رطوبت ٹریپ کر کے ہمارے معدے تک لے کے جاتی ہے، جہاں پہ پیپسین اور HCl موجود ہوتا ہے جو اس کو کل کر دیتے ہیں۔ یہ رطوبت اس قدر سفیشینٹ ہوتی ہے کہ عام حالات میں ہم اس کو غیر محسوس طور پر نگل رہے ہوتے ہیں۔ اس کا کام ہمارے ناک کو خشک ہونے سے بچانا ہے۔ اس کا کام، جیسا کہ آپ کو میں بتا چکا ہوں، کہ کسی بھی قسم کا الرجنٹ یا پھر وائرل یا بیکٹیریل پیراسائٹ اس کو ٹریپ کرنا، کل کرنا ہے۔ کئی دفعہ یہی رطوبت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ انسان اس سے تکلیف محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ رطوبت ہمارے ناک کے پیچھے ہمارے گلے میں لگاتار گرتی رہتی ہے، جسے ہم پوسٹ نیزل ڈرپ کہتے ہیں۔ یہی کیرا کہلاتا ہے۔ آتے ہیں اس کی علامات کی طرف۔ جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ گلے میں بار بار کچھ گرنا، بار بار گلے میں خراش پیدا ہونا، کئی دفعہ گلے میں سویلنگ ہو جاتی ہے، کئی دفعہ انسان کے گلے میں اس قدر لیسدار بلغم پھنس جاتا ہے کہ اس کو نکالنے میں اتنی دقت ہوتی ہے کہ وہ نکلتی نہیں اور گلے میں سوزش ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ ناک کی ہڈی جو ہے وہ ڈیویٹ ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ ایڈینائڈز کے مسئلے میں بھی کیرا آتا ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو سائنوسائٹس کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو بھی کیرا کی شکایت رہتی ہے۔ یہ تھی اس کی کچھ علامات۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ طب یونانی جو کہ حقیقی اور فطری علاج ہے، وہ اس کا کس طرح سے علاج کرتا ہے، میں اس کو سائنٹیفکلی آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے ناک میں موجود میوکس میمبرین اور میوکس گلینڈ جو ہیں وہ بیسیکلی ایپیتھیلیل ٹیشوز سے ہی بنے ہوتے ہیں۔ جب کیرا یا پوسٹ نیزل ڈرپ کی شکایت ہوتی ہے تو یہی میوکس میمبرین اور میوکس گلینڈز میں سوزش آ جاتی ہے، جو کہ حقیقت میں ایپیتھیلیل ٹیشوز کی ہی سوزش تھی۔ دراصل ہم اس کی سوزش اتارنے کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ ایپیتھیلیل ٹیشوز کی سوزش کو اتارنے کے لیے ہمارے پاس بے شمار ادویات موجود ہیں۔ ہم اینٹی بائیوٹکس، اینٹی وائرل اور اینٹی الرجنٹ سے لوگوں کا علاج نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ والی دوائی دے دیتے ہیں۔ اس کا سادہ سا جو نسخہ ہے آپ کی سکرین پہ نظر آ رہا ہے، اس میں 3 ہی چیزیں ہیں۔ ایک تو اس میں سہاگا بریاں ہے، ریوند خطائی ہے، اور تیسری چیز اس میں صفوف ملٹھی کا صفوف، مکشر ملٹھی لے لینی ہے آپ نے، اس کو کوٹ کے باریک کر لیں، صفوف ہو جائے گا۔ تینوں چیزیں ہم وزن ہیں، تینوں کو آپ برابر وزن میں پیس کے باریک فائن پاؤڈر کر لیں اور 1 گرام کا کیپسول بھر لیں۔ صبح دوپہر شام کھانے کے بعد اس کو استعمال کریں۔ لگاتار 3 ماہ اس کو استعمال کرتے رہیں۔ اس سے جو سائنوسائٹس کا مسئلہ تھا، میوکس میمبرین اور میوکس گلینڈز کی جو سوزش تھی،
یا پھر ایڈینائٹس کا مسئلہ تھا، یا پھر ناک کی ہڈی کا ڈیویٹ ہو جانے کا مسئلہ تھا، جس میں رطوبت کو ایک طرف سے باہر نکلنے کے لیے بالکل جگہ نہیں ملتی اور دوسری جو انتہائی کھلی ہو جاتی ہے وہ ڈرائی رہتی ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس دوا سے مکمل معاملات حل ہو جائیں گے اور آپ کو اس کیرا سے نجات مل جائے گی۔ میری دعا ہے اللہ کریم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔